بسم اللہ الرحمن الرحیم الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ بسم اللہ۔ نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام، تو پہلے ان کی تعریف ہے۔ کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، ایسا معنی جو مفرد ہے، ایسا معنی جو مفرد، سمجھی بات ہو، ایسا معنی جو مفردن پڑھی۔ اچھا جی، توجہ کرو۔ مفرد لغت میں الفرد، اکیلا۔ مفرد لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ الفرد، یعنی نال فرد دیا ہے نا۔ اصطلاح میں مفرد اس لفظ کو کہتے ہیں کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے وضع کے اعتبار سے۔ کیا کہتے ہیں؟ مفرد کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ معنی ہے فرد، لغوی معنی ہے فرد، اور یعنی اکیلا، اور اصطلاحی معنی ہے کہ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے، وہ مطلب کہ بڑے معنی مفرد، لفظ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے کہ اس کے لفظ کی جز اس کے معنی کی جز پر وضعی طور پر دلالت نہ کرے وضع کے اعتبار سے، دلالت نہ کرے وضع کے اعتبار سے لفظ کی جز اپنے معنی کی جز پر دلالت نہ کرے تو یہ لفظ مفرد ہے، یہ لفظ مفرد ہے۔ وہ مفرد یہ کنی ایک قسمہ سے ہم یاد آئی ہیں، وہی ہے۔ سوال یہ ہے، اب اس کو بنانا ہے مفردن۔ کیا بنانا ہے؟ تو لفظ ہے موصوف۔ کیا ہے؟ لفظ ہے موصوف۔ پہلی اس کی صفت ہے وضع لمعنى۔ وضع، یہ وضع فعل ماضی ہے کہ کوئی نہیں؟ اندر نائب فعل ہووا ضمیر، تے فعل تے نائب فعل مل کے جملہ ہے کہ مفرد؟ اچھی بول۔ اور اس کی دوسری صفت ہے لفظ ان کی مفردن، دوسری صفت ہے مفرد۔ سوال یہ ہے، لفظ کی دو صفتیں ہیں، ایک صفت جملہ فعلیہ اور ایک مفرد، اس طرح کیوں کیا ہے؟ اس طرح کیوں کیا ہے؟ ہاں جی، سوال یہ ہے کہ لفظ موصوف ہے، اس کی دو صفتیں ہیں، ایک صفت ہے جملہ اور دوسری وضع لمعنى، یہ جملہ فعلیہ ہے، یہ جملہ فعلیہ، اور دوسری صفت ہے مفرد، اور یہ مفرد ہے، اور یہ مفرد ہے کہ کوئی نہیں، ایک صفت جملہ اور ایک مفرد، اس طرح کیوں کیا؟ تو اس کا جواب دیا ہے تاکہ تنبیہ ہو جائے اس بات پر کہ لفظ کی معنی کے لیے وضع پہلے ہے، مفرد اور مرکب ہونا بعد میں ہے۔ لفظ کی معنی کے لیے وضع پہلے اور مفرد اور مرکب ہونا بعد میں ہے، کیونکہ ماضی کا صیغہ لائے ہیں وضع، کس کا؟ ماضی کا صیغہ۔ تو ماضی کس زمانے پر دلالت کرتا ہے؟ گزشتہ۔ تو یہ تنبیہ کی ہے کہ لفظ کی ایک ہے معنی کے لیے وضع، ایک ہے لفظ کا مفرد اور مرکب ہونا، تو وضع پہلے ہے، افراد اور ترکیب بعد میں۔ وضع پہلے ہے اور افراد اور ترکیب بعد میں ہے، کیونکہ جب لفظ کی معنی کے لیے وضع ہو گئی تو اب دو صورتیں ہیں، یا تو لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے یا دلالت نہیں کرتی ہے، تو اور نہیں کرتی ہے تو مفرد ہے وہ، اور اگر لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے تو مرکب۔ اب یہ مفرد ہونا مرکب ہونا، اس میں وضع کو دخل ہے، کس کو؟ بھائی لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے تو یہ لفظ
مرکب ہے، تو لہذا دلالت پہلے ہوئی، تو دلالت تب ہوگی جب وضع ہوگی، اور اسی طرح اگر دلالت نہیں کرتی تو یہ لفظ مفرد ہے، تو دلالت تب ہوگی جب معنی کے لیے، وہ لفظ معنی پر دلالت کرتا ہے، یہ تب ہوگی نا جب لفظ کی کسی معنی کے لیے وضع ہوگی، تب دلالت ہوگی نا۔ تو یہ سمجھایا ہے کہ لفظ کا مفرد مرکب ہونا یہ بعد میں ہے اور وضع پہلے ہے۔ لفظ کا مفرد مرکب ہونا یہ بعد میں ہے اور وضع پہلے ہے۔ وہ اہم نہیں ٹھوکے جا رہے، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں بھی یہ تعریف جو کرتے ہیں کہ لفظ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے کہ لفظ کی جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، تو دلالت نہ کرے، دلالت تب ہوتی ہے جب لفظ کی پہلے معنی کے لیے، اب جز پر دلالت ہے یا نہیں یہ بعد میں ہوگی، پہلے وضع ہوگی۔ تو جز پر دلالت نہیں تو یہ مفرد ہے، دلالت ہے تو یہ مرکب ہے، تو یہ وضع کے بعد ہے، یہ وضع کے بعد ہے۔ چلو جی، کلمہ لفظ ہے، لفظ ہے، ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے، جو وضع کیا گیا ہے، معنی کے معنی کے لیے، ایسا لفظ ایسا لفظ جو مفرد ہے، جو مفرد ہے۔ ہاں جی۔ کلمہ لفظ ہے ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، ایسا لفظ جو مفرد ہویا ہے۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ کلمہ لفظ لفظ ہے، کلمہ لفظ ہے ایسا لفظ جو وضع کیا گیا ہے معنی کے لیے، ایسا لفظ جو مفرد ہے۔ واہیا اسم و فعل وہ من دے کچھ لگ دیا اور جرملون کی دے گا۔ واہیا اسم و فعل و حرف۔ چلو مسئلہ سمجھو۔ مصنف علیہ رحمہ ابن حاجب کلمے کی تعریف سے فارغ ہو کر اس کی تقسیم کرتے ہیں۔ کیا کہیں پہلے مسئلہ سمجھو مصنف علیہ الرحمہ کلمے کی تعریف سے فارغ ہو کر اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم اور فعل اور حرف۔ ہاں جی، مصنف علیہ الرحمہ کلمے کی تعریف سے فارغ ہو کر کلمے کی تقسیم کرتے ہیں کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم اور فعل اور حرف۔ ایک باری پھر آپ مصنف علیہ الرحمہ کلمے کی تعریف سے فارغ ہو کر کلمے کی تقسیم کرتے ہیں کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم اور فعل اور حرف۔ اے فعل اور حرف، سمجھی گل؟ ایشا بس کلمہ بن گیا مقسم، کیا بن گیا؟ مقسم۔ اور یہ 3 قسمیں ہوں گی۔ ہیا ضمیر کا مرجع ہے الکلمۃ، ہیا ضمیر کا مرجع ہے ال۔ اچھا جی، ایک دو سوال جواب وہ لکھے جا شیئر توجہ کرو۔ اور نہیں بین استور لکھیا تے منقاسمۃ و منحصرۃ لکھے نا، اس سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کلمہ من حیث الکلمہ، کلمہ اس کو نہ اسم کہہ سکتے ہیں، نہ فعل کہہ سکتے ہیں، نہ حرف کہہ سکتے ہیں۔ کلمہ اس کو نہ اسم کہہ سکتے ہیں، نہ فعل کہہ سکتے ہیں، نہ حرف کہہ سکتے ہیں۔ من حیث الکلمہ کا مطلب ہے صرف کلمہ۔ وہ جو 3 قسمیں بنتی ہیں وہ قیدوں سے بنتی ہیں کہ کلمہ اس کا معنی مستقل، زمانے سے مقترن نہیں۔ اب یہ کلمہ اسم نکلا ہے، کلمہ معنی مستقل، معنی زمانے سے مقترن، یہ کلمہ فعل ہے۔ کلمہ اس کا معنی مستقل نہیں، یہ حرف بانی ہے۔ تو ان قیدوں سے قطع نظر کر دے تو کلمہ نہ اسم ہے نہ فعل ہے، اور لفظ الکلمہ تو اسم ہے واجیہ۔ یہ گل نہیں ہو رہی کہ کلمہ اپنے مصداق کے اعتبار سے یہ قیدیں نہ لگائیں، کون سی کہ معنی مستقل، زمانے سے مقترن، معنی مستقل، زمانے سے مقترن نہیں، یا معنی مستقل نہیں۔ ان تینوں سے قطع نظر انہوں نے من حیث و حیا ہے، یہ منطقیاں دی ہے، من حیث و حیا یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرو، واہ واہ حیا ہے۔ تو کلمہ من حیث و حیا، ان قیدوں سے مولوی جی خالی کر دے تو کلمے کو نہ اسم کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، کیونکہ تب کہیں گے جب یہ قیدیں ساتھ لگیں گے نا، کلمہ اسم تب ہوگا جب معنی اس کا مستقل ہوگا، زمانے کے ساتھ مستقل ہوگا۔ اگر اس قید کا لحاظ نہ کرے تو کلمے کو اسم کہہ سکتے ہیں۔ اور کلمہ فعل کب ہوگا
جب اس کا معنی مستقل ہوگا تینوں الفاظ میں سے ایک کے ساتھ مختلف ہوگا. اگر اس قید سے خالی کردہ فعل کہہ سکتے نہیں ہیں. کہہ سکتے. اسی طرح اگر کلمہ معنی اس کا مستقل نہیں تو یہ حرف ہے. اگر یہ کس قید سے خالی کریں تو پھر اسے نہیں کہہ ہوں تو سمجھو جا کلمہ من حیثو ہیا ہیا، کیونکہ کلمہ مؤنث سے تاں ہیا یا مذکر ہو تو ہوبا والا ہی ہے. کلمہ من حیثو ہیا ہیا، نہ یہ اسم ہے اور نہ یہ فعل ہے یہ حرف ہے. لہذا ہیا ضمیر کا مرجع ہے کلمہ، اس کی آگے خبر ہے کون؟ اسم فعل حرف. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ کلمہ تو من حیث و ہیا یا کچھ بھی نہیں ہے تو اسم فعل حرف کیسے ہو گیا؟ ہاں جی کلمہ من سوال یہ ہے کہ کلمہ من حیث ہیا ہیا نہ اسم ہے نہ فعل تین ہے. باری سمجھایا ہے کہ انہیں قیدہ نو لانا ہے تو پھر اسم تے فعل حرف بننا ہے. ان سے خالی کر دیں کہ یہ معنی پر دلالت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، معنی مقترن ہے کہ نہیں، اس چیز سے قطع نظر کر دیں. تو یہ نہ یہ اسم ہے نہ فعل ہے نہ حرف ہے. اب یہ کہنا کہ کلمہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ ہیا کی خبر اسم نہیں ہے بلکہ ہیا کی خبر ہے منقسمۃ اور منحصرۃ، اور وہ کلمہ تقسیم ہوتا ہے اور وہ کلمہ بند ہے. یہ اب یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات کہ کلمہ تقسیم ہوتا ہے ان تین کی طرف، کلمہ بند ہے ان تین. ہاں جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہیا کی خبر اسم و فعل نہیں ہے، اس کی خبر اسم و فعل نہیں ہے بلکہ اس کی خبر یہاں محذوف ہے. خبر یہاں محذوف وہ ہے منقسمۃ و منحصرۃ، کہ کلمہ تقسیم ہوتا ہے تین قسموں کی طرف، کلمہ بند ہے تین قسموں میں. اب ٹھیک ہے نہیں سمجھے گا؟ اب ٹھیک ہے سمجھا کے سوال بہت لکھیے. دوسرا سوال حاشیے پہ سوال یہ ہے، مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وَهِيَ اسم، ہن ہیا مک گیا، اسم و فعل و حرف، کہ کلمہ اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے. کلمہ اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے. سوال یہ ہے واو کے ساتھ جمع کی، واو کے ساتھ جمع، واو جمع کے لیے ہوتی ہے، واو جمع کے لیے ہوتی ہے. ماتو بولے کو اکٹھا کرتی ہے کہ تو واو جمع کے لیے ہوتی ہے. تو جمع دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جمع بحرف. کیا ہوتا ہے؟ جمع بحرف. جیسے مسلمون سے مسلمون، رجل سے رجال، اور فندہ پادہ کاٹا کر کے. جمع سالم کا طریقہ اور ہے، مکسر کا اور ہے، جمع منترجموں کا طریقہ اور ہے، اس کو کہتے ہیں جمع بحرف. کیا؟ فندہ پادہ کاٹا کیتا. ایک یہ ہے جمع بحرف اور ایک ہے جمع بعطف. ایک ہے جمع بعطف واو کے ذریعے. اور تو پڑھا ایسے پیچھے جاتا نا کہ مسلمون اور مسلمون و مسلمون کا معنی ایک ہے. یاد ہے؟ مسلمون کا اور مسلمون و مسلمون کا معنی ایک ہے. زیدون و زیدون. ایک ہوتا ہے جمع بحرف، سوندہ پہ ہے نندروں دے بین. ایک ہوتا ہے جمع بحرف اور ایک ہوتا ہے جمع بالبعطف بالواو، جمع بالواو. تو جمع بحرف عطف ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جمع بالحرف ہوتا ہے، جیسے جمع بالحرف ہوتا ہے. تو اب جمع جب مراد ہو تو پھر سارے اکٹھے ہوتے ہیں. اب معنی یہ بنے گا کہ کلمہ اسم اور فعل اور حرف کا مجموعہ ہے، حالانکہ یہ غلط ہے. کلمہ اسم بھی ہے کلہ، فعل ہے وکھرا، حرف ہے وکھرا، تینے کٹھے ہو کے نہیں کلمہ بنتا. ایک اسم ایک فعل ایک حرف تین کٹھے کرو تو تینہ دا نام کی بنے؟ انج نہیں. زیدن ایک کلہ کلمہ ہے، زارابہ کلہ من کلمہ ہے. ایت خرابی لازم آ رہی ہے کہ جمع بعطف ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جمع بحرف ہوتا ہے. تو جمع بحرف میں تو وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں،
جمع مسلمون تین مسلمان کیونکہ مسلمون تا سچا ہونا جے تین ہونے نے کلے نو نہیں کہہ سکتے مسلمون تے اے جڑا جمع با عطف ہے نا اے بھی تینے کٹھے ہونے نے تے تا گل سچی ہونی معنی بنا کہ تینوں کٹھے ہوں تو یہ کلمہ ہے، اکیلا اکیلا ہوں تو یہ کلمہ حالانکہ غلط ہے. زید اکیلا، زاربا اکیلا، من اکیلا تو واو بتاتی تینوں اکٹھے ہو تو پھر یہ کلمہ ہے. اجی کیا کہتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے جمع کو لکھی باجین کیل الباب للجمع اور جمع بحرف الجمع جیسے جمع بلفظ الجمع. نظر آ رہی؟ ہاں جی. سوال یہ ہے تو کہ جمع واجب ہے یہ کہ ہو کلمہ مجموعہ ان تین کا نہ کہ ہر ایک کا ان سے، تو یہ تو خرابی ہے. ہاں جی. سوال یہ ہے کہ جمع جو ہے یہ دو قسم ہے، ایک جمع بالحرف اور ایک جمع بالواو. تو جمع بحرف ہو جی ٹھیک ہے. اور اب یہاں پر اسم اور مصنف نے فرمایا کہ کلمہ اسم اور فعل اور حرف ہے، تو اب اس سے پتہ چلا کہ کلمہ اسم اور فعل اور حرف کا مجموعہ ہے. تینوں ملیں گے جیسے مسلمون ایک کو نہیں کہہ سکتے، تین ہوں تو مسلمون بولیں گے. تو واو بھی جمعیت کے لیے ہوتی ہے، تو معنی یہ ہے کہ تینوں اکٹھے ہوں گے تو وہ حالانکہ یہ غلط ہے. زید اکیلا کلمہ ہے، زاربا اکیلا کلمہ ہے، اور من اکیلا کلمہ ہے. جواب اور لکھیے جواب یہ ہے کہ تقسیم دو قسم کی ہوتی ہے. کیا کہ تقسیم دو قسم کی ہوتی ہے. ایک تقسیم دو قسم ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے تقسیم کل کی اجزاء کی طرف، ایک ہوتی ہے کلی کی جزیات کی طرف. تقسیم دو قسم ہوتی ہے. کیا تقسیم ایک ہوتی ہے تقسیم کل کی اجزاء کی طرف اور ایک ہوتی ہے کلی کی جزیات کی طرف. کلی کی اجزاء نہیں ہوتے، جزیات اور افراد ہوتے ہیں. 10 کتابیں پڑھ چکے ہیں. تقسیم دو قسم ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کل کی اجزاء کی طرف اور ہوتی ہے کلی کی جزیات کی طرف. جزیات کی طرف جو تقسیم ہوتی ہے نا کل کی اجزاء کی طرف، وہاں سارے اجزاء کا مجموعہ ملے تو وہ کل ان پر سچا آتا ہے، ایک ایک جز پر کل سچا نہیں آتا. اور جو تقسیم ہوتی ہے کلی کی جزیات کی طرف، وہاں ہر جزی پر کلی سچی آتی ہے، وہاں ہر جزی پر کلی سچی آتی ہے. پہلے تمہید ہے نا پھر جواب دینا. کیا کہ جواب یہ ہے کہ تقسیم دو قسم پر ہے. اوتے لکھی او اخذو التقسیم ولا نوعین. جی ایک تقسیم ہے کل کی اجزاء کی طرف اور ایک تقسیم ہے کلی کی جزیات کی طرف. کتاب تھے وہ 99% اس غایت و تحقیق دا لگا ہے. جی اس کتاب دا جناب یاشر لگا ہے. جی شبت ایک ہوتی ہے تقسیم کلی کی جزیات کی طرف، جو تقسیم کل کی اجزاء کی طرف ہے. اس میں سارے اجزاء اکٹھے ہوں، سارے اجزاء اکٹھے ہوں تو کل ان پر سچا آتا ہے، ایک ایک جز پر کل سچا نہیں آتا. اور جو تقسیم ہوتی ہے کلی جزیات کی طرف، وہاں ہر جزی پر کلی سچی آتی ہے، وہاں ہر جزی پر کلی سچی سچی آتی ہے. یہ دو قسم یہ سمجھ پہلے بکری مثال پھر تے وچ ہونے ہیں. مثلا مثال لکھی ہوتے سکنجبین. کون کیسے موسم میں نہ لیا نے سکنجبی دا ہیں، ٹھنڈی برف پئی ہوگی تو جناب اس وقت جیٹ دی گرمی شاہ 10 گلاس کو ساج پی جان گے. اچھا جی جیسے کیا شے سکنجبین انہوں آدھے نے قضیہ اتفاق کیا میں لفظ اس موسم میں بولو جدو دی بڑی لوٹ ہو گئی. تو سکنجبین یہ سکنجبی تیار ہوتی ہے 3 جزے اس کی، 3 جزے اس کی. سرکہ اور نبو نچوڑنا، خل سرکہ بعد نبو نچوڑ دے کو گل تے اصل شہد ہون چینی جی اور پانی. نبو یا سرکہ اور شہد، چینی، میٹھا، گڑ، شکر، کوئی شے اور پانی، یہ تینوں کو اکٹھا کرے نا تو اس کا نام ہے کیا؟ سکنجب کا بڑی چس ہے. اب سکنجبین یہ کل ہے، سکنجبین اس کے نیچے 3 جزے ہیں، یہ 3 جزوں سے حاصل ہوئی ہے. کس سے؟ نبو، پانی.
تھے اس کے مطابق سرکہ شہد اور پانی سے. اب یہ جو کل ہے یہ حاصل ہوتا ہے تینوں کے مجموعے سے. اب یہاں ایک ایک جز پر یہ کل سچا نہیں آتا کہ سکنجبین پانی ہے، سکنجبین خل ہے، سکنجبین اصل ہے، یہ غلط ہے. بلکہ تینوں کو اکٹھا کرنا ہے کہ سکنجبین خل اور اصل اور پانی کا مجموعہ ہے، کا مجموعہ ہے. یہ ہے کل کی تقسیم اجزاء کی طرف. تو یہاں کل ہر جز پر سچا نہیں آتا. کل تب سچا ہے کہ جب سارے اجزاء اکٹھے ہوں گے. میز چلو اس کنجبین میں کوئی شاید نہیں مرکب بھی یعنی میز لے لو تو اب ہر جز کو میز نہیں کہیں گے، ساری جزیں اکٹھی ہوں گی تو اس کا نام ہے کیا؟ میز. کلی لت نو بھی میز، کلیاں میخا نو بھی، کلے اتلے پھٹے نو بھی، تھلے والی پھٹیاں نو بھی، سارا مجموعہ اکٹھا کریں گے تو اس کا نام ہے کیا؟ میز. اور دوسری مثال بے کلی کی تقسیم اجزاء کی طرف، اور بے کو مثال لکھی ہے حیوان کی ایک کلی ہے، اس کے نیچے انسان، فرس، فیل، غنم، بقر، ایبل، یہ اس کے جزیات ہیں. یہ اس کے تو یہ ہر ایک پر سچی آتی ہے. الانسان حیوان، الفیل، الاسد، الغنم، البقر. آگے سمجھیے یہ دو مثالیں ہیں. کیا کہ جی جیسے سکنجبین، جیسے سکنجبین یہ مرکب ہے، یہ مرکب تین ہے چیزوں سے، تین چیزوں یہ کل ہے، یہ کلی نہیں ہے، کل ہے. یہ کل ہے. اس کے تین جزے ہیں. اس کی تین جزیں ہیں. کون سی؟ سرکہ اور شہد اور پانی. تو اب یہ تینوں کے مجموعے پر سچا آتا ہے، ایک ایک جز پر سچا نہیں آتا. تو سکنجبین کیا ہے؟ سکنجبین سرکہ شہد اور پانی ہے. اس طرح کہنا ہے، یوں نہیں کہنا کہ سکنجبین سرکہ ہے اور پانی کا سرکہ ہے سرکہ ہے اور پانی ہے، اور سکنجبین ایک کہنا ہے اور شہد ہے، ہند نہیں. اور ایک ہوتا ہے تقسیم کلی کی جزیات کی طرف، جیسا کہ حیوان، جیسا کہ حیوان، اس کے نیچے جزیات ہے جی. انسان، فرس، فیل، غنم. جی. تو یہ انسان جو کلی ہے یہ ہر جزی پر سچی آتی ہے، ہر جزی پر سچی آتی ہے. کس طرح الانسان حیوان، الفرس حیوان. سچی تو مطلب محمول بڑھاؤ تو جزی نو موضوع بڑھاؤ، یہ سچا ہونا ہے جی. ہاں الانسان حیوان، تو جزی نو کی بڑھاؤ موضوع، موضوع. تو کلی نو کی بڑھاؤ محمول. سچی ہوگی. سمجھا گی؟ یہ ہے تمہید. اس کے بعد جواب یہ ہے. ہاں وہ ایک مسئلہ سمجھے اور ایک تمہید وہ یہ ہے کہ کل کی تقسیم ہو اجزاء کی طرف، وہاں عطف پہلے ربط بعد میں. وہاں جب تقسیم ہو کل کی اجزاء کی طرف تو وہاں سکنجبین شہد اور سرکہ اور پانی اور اے ربطی نہ اے عطف ہے اے آخر تھے. سمجھی تھے جب کل کی تقسیم ہو کدھر تو عطف پہلے اور پہلے ربط کون ہے یہ آخر میں، یہ آخر میں. اور اگر تقسیم ہو کلی کی جزیات کی طرف تو وہاں ربط پہلے عطف بعد میں. وہاں ربط انسان حیوان انسان ہے اور فرس ہے، یہ ہے پہلو، اور غنم ہے اور فیل ہے. سمجھا رہی کہ نہیں؟ یہ دوسری تمہید ہے. کیا کہ اگر تقسیم ہو کل کی اجزاء کی طرف وہاں پہ عطف پہلے ربط بعد میں، یعنی اور پہلے ہے آخر میں. اور اگر تقسیم کلی کی جزیات ہو کلی کی جزیات کی طرف تو وہاں ہے پہلے ہے اور بعد میں. تو جواب یہ ہے کہ کلمے کی تقسیم ان تین قسموں کی طرف، یہ تقسیم کل کی اجزاء کی طرف نہیں ہے، یہ تقسیم کل کی اجزاء کی طرف نہیں ہے. تاکہ آپ کہیں کہ کلمہ اسم اور فعل اور حرف ہے کہ عطف پہلے ربط بعد میں، یہ نہیں ہے.
بلکہ یہ تقسیم ہے کلی کی اجزاء جزیات کی، بلکہ یہ تقسیم ہے کلی کی جزیات کی طرف۔ تو تقسیم کلی کی جزیات کی طرف ہو تو ہر جزی پر کلی سچی آتی ہے، اور ربط پہلے اور اب یہاں یہ ہے کہ کلمہ اسم ہے، یہ ربط ہے جی، اور فعل ہے اور حرف ہے، لہذا زید کلمۃ ضرب من کلمۃ۔ ہاں جی شاباش جی، اس کا جواب دیتے ہیں کہ جو کلمے جہاں پر جو تقسیم ہے، جواب کلمے یہ ہے کہ یہ جو کلمے کی جو تقسیم ہے تین قسموں کی طرف، یہ کل کی تقسیم اجزاء کی طرف نہیں ہے، تاکہ کیا ہو عطف پہلے ربط بعد میں ہو کہ کلمہ اسم اور فعل اور حرف ہے، یہ نہیں، بلکہ یہ تقسیم ہے کلی کی جزیات کی طرف۔ تو کلی کی تقسیم جزیات کی طرف ہو تو ہر جزی پر کلی سچی آتی ہے، اور معنی یوں کرنا ہوتا ہے کہ ربط پہلے اور عطف بعد میں۔ تو یہاں یوں کرنا ہے کہ کلمہ اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے تو شروع کیتا ہے کہ کلمہ اسم ہے، ربط پہلے بھی کہ نہیں، ہن اور ہے اور فعل ہے، یہ ہے پھر اگے اور حرف ہے۔ سمجھی گل؟ تو لہذا کوئی خرابی نہ آئی، سمجھی گل؟ اے شاباش جی، اچھا ہو تو لکھی آشی تو وقت لگ گیا اگلا آشیا میرے پہ اسم مشتق ہے سم بن سے بصریوں کے نزدیک، کیا کہ جی اسم مشتق ہے سم ان سے بصریوں کے نزدیک، کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس کی امثلہ سما یسمی اسماء سمیون، یہ سارے جو ہیں یہ ناقص ہیں، تو پتہ چلا کہ اسم بھی اصل میں ناقص ہے سمون جی، اور بر وزن سمون بر وزن فعل، پھر باؤ حذف ہو گئی اور اس کے عوض شروع میں حمزہ لائے، سین کو ساکن کیا تو بن گیا اسمن بر وزن افعل جی، اے شاباش سے۔ تو وسمن جو ہے اس کا معنی ہے کہ نہ سمن کا معنی ہے بلندی، کیا معنی ہے؟ تو چونکہ یہ بھی اپنے دونوں مقابلوں سے بلند ہوتا ہے، کون؟ کس طرح کہ دو اسم مل جائیں تو کلام پوری ہو جاتی ہے، ایک مسند لہ بن گیا اور ایک مسند بن گیا، برخلاف دو فعل مل جائیں تو کلام پوری نہیں ہوتی، کیونکہ مسند ہے مسند لہ کو نہیں ہے، اور دو حرف مل جائیں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ مسند ہے نہ مسند ہے۔ اس لیے کلام کے پتر جی سوتیا سے کچھ بھی نہیں ہونا، اسم یہ اپنے مقابلوں سے بلند ہے، تو لہذا اس میں سم والا معنی پایا گیا۔ اور بصریوں کے نزدیک جو ہے نا اس کا اصل ہے کیا؟ وسم، کیا ہے؟ تو وسمن کا معنی ہوتا ہے علامت، وسمن کا معنی ہے تو وسمن واو کو حذف کر کے اس کی جگہ الف لے تو بن گیا اسم، تو وسمن کا معنی ہے علامت، تو ہر اسم اپنے معنی پر علامت ہے، ہر اسم اپنے معنی پر ظاہر لفظ بولیں گے تو معنی تو دلالت نہیں کرتا، تو دلالت کرنا ہی علامت ہے نا، ہر اسم اپنے معنی پر علامت ہے، سمجھ رہے ہو؟ اچھا جی، فعل ماخوذ ہے، لکھے آشی فعل ماخوذ ہے تفعول سے، کس سے؟ کس سے؟ تلفظ سے، اس کا معنی ہوتا ہے تضمن، کیا ہوتا ہے؟ تو چونکہ ہر فعل جو ہے ضربہ یضرب جتنے بھی فعل ہیں یہ فعل لغوی کو متضمن ہوتے ہیں، فعل لغوی کون ہوتا ہے؟ مصدر، کنی میری پکوایا جی، فعل لغوی، اور جتنے جو گردانے سناتے ہو یہ فعل مصطلح ہے، یہ فعل مصطلح ہے کہ جس میں زمانہ بھی ہو، نسبت الفاعل بھی ہو، مصدری معنی بھی ہو، یہ ہے فعل مصطلح۔ تو یہ جو مصدر ہے اس کے اندر اس کو کہتے ہیں فعل لغوی، تو ہر فعل جو ہے وہ فعل لغوی کو کیا ہوتا ہے؟ اس لیے اس کو فعل کہتے ہیں۔ تو جو متضمن کون؟ ضربہ، اس کے اندر ہے کون؟ ضربن، وہ ہے متضمن، وہ ہے متضمن، تو متضمن کا وہ نام رکھ دیا جو متضمن کا نام،
متضمن کا وہ نام رکھ دیا جو متضمن کا نام ہے۔ اچھا حرف جو ہے یہ ماخوذ ہے حرف الوادی سے، یہ حرف الوادی سے نصب۔ حرف الوادی کہتے ہیں طرف الوادی، وادی کا جو کنارہ ہوتا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ حرف۔ تو یہ جو حرف ہے من ولا وغیرہ یہ بھی کلام کے اندر مسند اور مسند لیب بننے کے اعتبار سے فرق ہونے سے بیٹھا ہوں توڑے بچ بڑھیا مراتب بزیدن، لیکن مسند اور مسند وہ اعتبار سے یہ ایک طرف ہوتا ہے، اس لیے اس کو طرف کہنا ٹھیک ہے، حرف کہنا ٹھیک ہے۔ سمجھیے یہ لغوی معنی ان کے کہ بھی حرف کا تو معنی ہے طرف، تو من الہ وغیرہ کو کیوں حرف کہتے ہیں کہ یہ بھی کلام کے اندر مسند اور مسند الہ ہونے کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ طرف میں ہوتا ہے۔ اور وہ کلمہ اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے، اور وہ کلمہ اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے، اور وہ کلمہ اسم ہے اور فعل ہے اور حرف ہے۔ جلدی کریں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مانن مفرد جی کہتے پہ نہیں لو لمانن اتنی ہے نا، یہ اعتراض ہے مرکبات سے، جیسے زید قائم خمسۃ عشر غلام زید زید العالم، پہلا جملہ ہی، دوسرا مرکب عددی، تیسرا مرکب اضافی، چوتھا مرکب توصیفی، یہ سارے کلمے کی تعریف سے نکل گئے، یہ سارے اس لیے کہ یہ سارے دو کلمے دلالت کرتی ہے ان دونوں لفظوں کی جز اپنے معنی کی جز پر، اور یہ سارے معرب ہیں دو کلموں کے اعراب کے ساتھ۔ اب کلمے کی تعریف میں باقی ہے کون؟ معرف باللام جیسے الرجل، اور اسم منصوب جیسے بصری، اور ملحق بتائے تانیث جیسے قائمۃ، کیونکہ یہ سارے کلمے اگرچہ معنی دو دیتے ہیں لیکن ان کا اعراب ایک ہے، ان کا الرجل کا ایک ایک دو، قائمۃ کا، بصری کا۔ سوال یہ ہے کہ قائمۃ یہ ایک کلمہ کیسے ہے، باوجود کہ قائم دلالت کرتا ہے اس ذات پر جس کے لیے قیام ہے، اور تا دلالت کرتی ہے تانیث پر، تو لفظ کی جز معنی کے جز پر کر رہی ہے، تو یہ مفرد تو نہ ہوا، کیا ہوا؟ مرکب ہوا۔ سمجھی جگہ بس دلالت کرتی لفظ کی جز اپنے معنی کی جز پر، پھر یہ کلمہ کیسے ہوا؟ تو جواب یہ ہے ہم نہیں تسلیم کرتے کہ قائمۃن میں جو قائمن ہے یہ معنی پر دلالت کرتا ہے، چہ جائے کہ معنی کی جز پر دلالت کرے، یہ بکرا ہے ہی کوئی نہیں، یہ بکرا بلکہ وہ تا کے ساتھ مل کر ایک کلمہ ہے، تا کے ساتھ دلیل کی ہے، دلیل ہے اگر مولوی جی ایک قائمن بھی ہوئے تے نال تے بھی ہوئے کہ قائمن دلالت کرے ایک ذات پر جس کے لیے قیام ہے، تے تا دلالت کرے تانیث پر، تو اب تو تذکیر و تانیث کا احتمال لازم آ جائے گا، کیونکہ قائمن تو مذکر سے دلالت کرتا ہے، تے تا مؤنث تے معنی الٹ ہو گیا، اس لیے قائمن جس طرح پورا ہے اسی طرح قائمتن بھی پورا ہے، یا لفظ کی جز معنی کے جز پر دلالت نہیں کرتی۔ اور تحقیق فی الجواب یہ ہے کہ قائمتن الرجل بصری، اصل میں یہ دو کلمے ہیں، اصل میں الف لام کلمہ ہے کہ کوئی نہیں، رجل بصر بصرہ تے نال یہ نسبتی بکرا کلمہ ہے، ایویں قائم مذکر نال تے لائی تے بن گیا قائمتن، اصل میں یہ دو کلمے ہیں، لیکن شدت امتزاج کی وجہ سے
ایک کلمے کی مثل بن گئے ہیں، شدت امتزاج کی وجہ سے ایک کلمے کی مثل بن لہذا ایک کلمے کا اعراب ان کو دیا گیا، دو کا نہیں دیا گیا، اس وجہ سے یہ کیا بن گئے؟ ایک کلمہ۔ اور یہ بوجہ عدم استقلال حرف کے جو متصل ہے کلمات مذکورہ میں بے نفس یا، چونکہ یا نسبت کی، تا تانیث کی، الف لام یہ بے مستقل نہیں ہے، علیحدہ، یہ مل کر پورا معنی دیتا ہے۔ اچھا جی ہے یا یعنی کلمہ تین قسم پر ہے، کلمہ اسم جیسے زید، رجل اور فعل جیسے ضرب اور یضرب، اور حرف جیسے من اور الی، جیسے اور تھلے سوال لکھے، اگر تو کہے کہ بہت تقاضا کرتی ہے جمع کا، بس لازم آئے گا کہ مجموعہ تین کا ایک کلمہ ہو، حالانکہ یہ بات معلوم ہے اسم فعل حرف علیحدہ ہر ایک کلمہ ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ کلی کی تقسیم سے ہے، کل کی تقسیم سے، جیسا کہ تو کہے کہ الحیوان انسان و فرس و حیوان و حمار، بس ہر ایک ان سے علیحدہ علیحدہ حیوان ہے، ان کا مجموعہ مل کر حیوان نہیں ہے، بعض لازم آتی ہے یہ بات کل کی تقسیم سے، اس سے